آئیے اس نبی پر سلام پڑھیے جن کی آنکھیں ایسی کہ بینیے پر نور پر رخشا ہے بکا نور کا، بینیے پر نور پر رخشا ہے بکا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا پھڑیرا نور کا، جن کا امامہ ایسا کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور جن کی آنکھیں ایسی سبحان اللہ، جن کے بال ایسے کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب حلم و حیا، مقتداء زمرہ اتقیا، لؤلؤ بحر سخاوت و عطا، گہر دریائے مروت و حیا، شمس چرخ استوا، چراغ دود مانع جلا، عقدہ کشائے عقد سریا، ضیاء دید ید بیضا، امام جماعت انبیاء، شاہباز آشیان قربت، طاؤس مرغزار جنت، شگوفہ شجرہ محبوبیت، ثمرہ صدرہ مقبولیت، جلوہ انوار ہدایت، لمعان شموس سعادت، نور مردمک انسانیت، مرقات معارج حقیقت، حافظ مفتاح سعادت، شیراز مجموع فصاحت، بہجت حدائق بلاغت، تکمیل دلائل نبوت، تنقیح دلائل کافیہ، وقایہ احکام الہیہ، تشریح حجت بالغہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے سفر کے مسافر، حتی جاء سدرۃ المنتہا، وطن الجبار رب العزت فتدلی، حتی کان منہ قاب قوسین کی رفعت پر فائز ہونے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کا مژدہ سنانے والے داتا، انی ارا ما لا ترون واسمعوا ما لا تسمعون کے آراستہ۔ آئیے اس مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھیے، آئیے اس نبی پر سلام پڑھیے جن کی آنکھیں ایسی کہ بینیے پر نور پر رخشا ہے بکا نور کا، بینیے پر نور پر رخشا ہے بکا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا پھڑیرا نور کا، جن کا امامہ ایسا کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور جن کی آنکھیں ایسی سبحان اللہ، جن کے بال ایسے کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اور جن کا چہرہ ایسا کہ یا رسول اللہ، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا، اور جن کا سینہ ایسا کہ شم دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، جن کے دندان ایسے کہ دندانوں لبو زلف رخ شہ کے فدائی، دندانوں لبو زلف رخ شہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور جن کے ہاتھ ایسے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کا پہ بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ آئے ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، حضرت علامہ مدثر رضا صاحب برکاتی، نعرہ تکبیر، جن کے اختیارات ایسے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، اور جن کی سلامی ایسی کہ تجلی حق کا سحر اثر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، درو یا قدسی پڑے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، اور جن کی ذات ایسی کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا،
میں تنہا آپ ہیں، سبحان اللہ۔ اور لوگوں اور جن کی ذات ایسی کہ اعلیٰ حضرت کا دل نہیں بھرا تو کہنے لگے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بہنا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے رضی الرحا سبحان اللہ۔ امام الدین بھائی یہاں تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، محبت سے مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہر محفل میں جانے کی برکت کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ نے کہا میری محفل میں بیٹھتے ہو تو اب آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بیٹھ کر میری نعت سنا دو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں معمول کے مطابق اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تشریح کروں، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع پر گفتگو کروں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، یا رسول اللہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، یا رسول اللہ میری اوقات یہ ہے آقا، یا رسول اللہ میری حیثیت یہ ہے آقا کہ اگر میں چاہوں تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اے مدینے کے شہنشاہ، اے کعبے کے بدر الدجا، اے طیبہ کے شمس الضحا، اے شفع روز جزا، اے طیفہ جملہ بلا، اے طیبہ کے ماہ تمام، اے جملہ رسول کے امام، اگر تم چاہو آقا تو راستہ پہاڑوں میں بھی بن جائے، یا رسول اللہ اگر تم چاہے تو آقا تو مصیبتوں کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت کا یہ شعر مکمل حدیث پاک ہے، کیا ہے؟ مکمل حدیث پاک اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے۔ اور لوگوں ذرا اٹھاؤ بخاری شریف، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کی نظر حضرت جابر کے اداس چہرے پر پڑی، غور سے سنتے چلنا، آج مصطفیٰ کی ثنا سنو، مصطفیٰ کی تعریف سنو، مصطفیٰ کی آنکھیں سنو، مصطفیٰ کا چہرہ سنو، مصطفیٰ کا لعاب دہن سنو، مصطفیٰ کا اختیارات سنو، مصطفیٰ کا علوم سنو، مصطفیٰ کا حسن سنو، اور یہ کہتے جاؤ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ حضرت جابر کے اداس چہرے پر میرے آقا کی نظر پڑی، حضرت جابر سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا جابر کیوں اداس ہو؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر اتنا قرض ہے آقا کہ راستے سے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو جن کو قرض کی ادائیگی کرنی ہے مجھے روک لیتے ہیں، یا رسول اللہ مسجد پہنچتا ہوں تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا طواف کعبہ کرتا ہوں تو حرم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ اے جابر قرض کب ادا کرو گے، اے جابر میرا قرض تم نے لیا ہے کب مجھے ادا کرو گے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا جابر کتنا قرض ہے تم پر؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر اتنا قرض ہے آقا کہ اگر 10 سال میں اپنے باغ میں پانی دوں، یا رسول اللہ اگر 10 سال میں باغ کی آبیاری کروں تب بھی میں اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا کتنا قرض ہے تم پر؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر 30 وسق کھجور قرض ہے۔ جانتے ہو 30 وسق کھجور کتنا ہوا؟ اور ذرا غور سے سنو، 30 وسق کھجور کا مطلب یہ ہے 70 کوئنٹل کھجور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر قرض ہے۔ آج ذرا غور سے سنو، آج اگر کسی کے پاس 100-200 روپے کوئی قرض مانگ لیتا ہے، اب راستہ جب چلتا ہے تو یہ سوچتے ہوئے چلتا ہے کہ جس سے میں نے قرض لیا ہے کہیں وہ مجھے ٹوک نہ دے، جس سے میں نے قرض لیا ہے کہیں مجھ سے مانگ نہ لے، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، 70-80 کوئنٹل کھجور آپ پر قرض ہے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی عطا پر،
قربان جاؤ مصطفیٰ کی بخشش پر، قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے دینے پر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار، اے لوگوں غور سے سنیے، محبت کے ساتھ سنیے، میں حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، میں آپ کو لطیفہ نہیں سناؤں گا، میں آپ کو ڈرامہ نہیں سناؤں گا، میں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سناؤں گا۔ لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، میرے آقا علیہ تحیت و اجمل الثناء ارشاد فرماتے ہیں جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو تم اپنے باغ میں جاؤ، باغ کے تمام کھجوروں کو توڑ لو، توڑنے کے بعد اس کو ڈھیر بناؤ، ڈھیر بنانے کے بعد جن کو تمہیں قرض کی ادائیگی کرنا ہے سب کو تم بلا لینا تاکہ تمہارا قرض ادا ہو جائے۔ حضرت جابر سوچ میں پڑ گئے، یا رسول اللہ اگر میں باغ کے تمام کھجوروں کو توڑ لوں، یا رسول اللہ اگر میں اس کو ڈھیر بناؤں تو آقا زیادہ سے زیادہ 50 کلو کھجور ہوگا، آقا 70-80 کنٹل کھجور ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جابر جاؤ باغ کا کھجور توڑ لو۔ حضرت جابر اپنے باغ میں پہنچے، باغ کے تمام کھجوروں کو توڑا، توڑنے کے بعد آپ نے ڈھیر بنائی، ڈھیر بنانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کو بلا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا جابر اب ان تمام لوگوں کو بلاؤ جس کو تمہیں قرض دینا ہے۔ حضرت جابر نے سب کو بلا لیا۔ اب حضرت جابر حیرت میں ہے، حضرت جابر پریشان ہے، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ 50 کلو یہاں کھجور ہے، 80 کنٹل کھجور ادا کرنا ہے، لیکن غور سے سنو پیارے، مصطفیٰ جان رحمت کی عطا دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا کرم دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی بخشش دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا دینا دیکھو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا ورب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ میرے آقا نے جابر سے فرمایا جابر کھجور کے باغ کے تمام کھجور توڑ دیے گئے؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سارے کھجور توڑ دیے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت نے کوئی برکت کی دعا نہیں کی، مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و اجمل الثناء نے لعاب دہن شریف نہیں لگایا، مصطفیٰ جان رحمت نے کوئی نماز نہیں پڑھی، بس کیا کیا جو ڈھیر کھجور کا رکھا ہوا تھا تین چکر میرے مصطفیٰ جان رحمت کھجور کے لگاتے جاتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں جابر اب اس کھجور کو اٹھا کر اس کو دینا شروع کرو جس سے تم نے قرض لیا ہے۔ اے لوگوں بخاری شریف کی حدیث پاک غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کھجور کے گرد تین چکر لگاتے ہیں۔ اب حضرت جابر جس کے 10 کنٹل تھے اس کو بھی دیے گئے، جس کے 20 کنٹل تھے اس کو بھی دیے گئے، جس کے 30 کنٹل تھے اس کو بھی دیے گئے، جس کے 40 کنٹل تھے اس کو بھی دیے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم 70 کنٹل کھجور حضرت جابر نے اس ڈھیر سے ادا کر دیا، لیکن ایک کھجور بھی اس ڈھیر سے کم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑی تو بریلی کا امام جھوم کر پکار اٹھا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن۔ لوگوں غور سے سنیے گا، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے۔ اب ذرا غور سے سنو، آج کی رات کتنی پیاری رات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی گھڑی ہے، کعبے کے بدر الدجا تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء کرام آتے رہے، آنے کے بعد پھر مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی، آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت اور شان پر، ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ آخر میں تشریف لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے اور ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھیے تو میں حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. لوگوں محبت کے ساتھ سنیے گا. محدثین فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں حدیث پاک پڑھا جائے اگر بیمار بیٹھا ہو اور حدیث پاک بیمار سنے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. اگر بے روزگار سنے تو اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرما دیتا ہے. اور آج تو رات ہی کیا پیاری رات ہے کہ آمد مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے نالین کا صدقہ بٹ رہا ہے. مصطفیٰ کی آنکھوں کا صدقہ بٹ رہا ہے. مصطفیٰ کے چہرے کا صدقہ بٹ رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے پورے وجود مقدس کا صدقہ بٹ رہا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے. توجہ کے ساتھ سنو پیارے, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مسجد نبوی کا صحن ہے. غور سے سنو اس حدیث پاک کو, پورا محبت سے پورا مجمع ادب سے سنو اس حدیث پاک کو. مسجد نبوی کا صحن ہے, مدینے کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں. یہ وہ بارگاہ عالی جاہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے زیر لواء آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. اور فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کون کھڑا ہو گیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ. یا رسول اللہ عرش و کرسی سے پہلے, جنت و جہنم سے پہلے, لوح و قلم سے پہلے, زمین و آسمان سے پہلے, جبریل و میکائیل سے پہلے, اسرافیل و اسرائیل سے پہلے, ساتوں آسمان سے پہلے, ساتوں زمین سے پہلے, تمام نبیوں سے پہلے, تمام رسولوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ سبحان اللہ. اے لوگوں ابھی زمین بھی نہیں ہے, ابھی آسمان بھی نہیں ہے, ابھی عرش بھی نہیں ہے, ابھی سورج بھی نہیں ہے, ابھی چاند بھی نہیں ہے, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. حضرت جابر نے مصطفیٰ سے سوال کر دیا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آقا بتائیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں فقال هو نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنہ. اے جابر جب تم نے سوال کیا ہے تو سوال کا جواب سنو. اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی سے پہلے, جنت و جہنم سے پہلے, لوح و قلم سے پہلے, زمین و آسمان سے پہلے, جبریل و میکائیل سے پہلے, اسرافیل و اسرائیل سے پہلے, حور و ملک سے پہلے, ساتوں آسمان سے پہلے, ساتوں زمین سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. کس کو پیدا کیا؟ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد تمام خصوصیت, تمام فضیلت, تمام خصوصیت میرے نور میں اللہ نے رکھ دیا. رکھنے کے بعد اللہ نے میرے نور کو مقام قرب پر 12,000 سال رکھا. کتنا سال؟ کتنا سال؟ 12,000 سال رکھا. اب میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلہ 4 اقسام فخلق العرش والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم واقام القسم الرابع فی مقام الحب 12,000 سنہ. پھر مقام قرب پر جو میرا نور 12,000 سال رکھا ہوا تھا اللہ نے اس نور کو اتارا. پھر اس نور کے 4 حصے اللہ نے کیے. ایک حصے سے اللہ نے عرش و کرسی کو پیدا کیا, دوسرے حصے سے خازنین عرش کو پیدا کیا, تیسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالی نے حاملین عرش کو پیدا کیا, اور چوتھے حصے کو اللہ نے مقام محبت پر 12,000 سال رکھا. لوگوں دیکھو تمہارے نبی کا نور پیدا ہوا تو کتنے سال کہاں رہا, اور پھر اس کے بعد تمہارے درمیان جب نبی آئے تو کس انداز سے آئے؟ غور سے سنو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب 12,000 سال مقام قرب پر میرے مصطفیٰ کا نور رہا. 12,000 سال کے بعد مقام محبت پر میرے مصطفیٰ کا نور 12,000 سال رہا.
اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم جعله اربعة اقسام فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم واقام القسم الرابع في مقام الخوف 12,000 سنہ. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے جو بمقام محبت پہ میرا نور رکھا ہوا تھا اللہ نے اس نور کو اتارا. اتارنے کے بعد اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا, دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا, تیسرے حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا کیا, اور چوتھے حصے کو اللہ نے مقام خوف پر 12,000 سال رکھا. اب کتنے سال ہو گئے؟ مقام قرب پر 12,000, مقام محبت پر 12,000, مقام خوف پر 12,000, 36,000 سال میرے مصطفیٰ کا نور ہے. اب ذرا غور سے سنو. پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر مقام قرب سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر مقام قرب سے میرا نور اتارا گیا, پھر مقام خوف سے میرا نور اتارا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم جعله 4 اجزاء فخلق الملائکة من جزء والشمس من جزء والقمر والكواكب من جزء واقام الجزء الرابع في مقام الرجاء 12,000 سنہ. جو میرا نور 12,000 سال سے مقام خوف پر رکھا ہوا تھا اللہ نے میرے نور کو اتارا. اتارنے کے بعد اللہ نے اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, دوسرے حصے سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا, تیسرے حصے سے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا, پھر چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے مقام رجا پر 12,000 سال رکھا. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب 12,000 سال رکھنے کے بعد اللہ نے پھر میرے نور کو اتارا. میرے آقا فرماتے ہیں ثم جعله 4 اجزاء فخلق العقل من جزء والعلم من جزء والعلم والحكمة والعصمة والتوفيق من جزء واقام الجزء الرابع في مقام الحياء 12,000 سنہ. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو پیارے. پہلے مقام محبت پر 12,000 سال رکھا گیا, پھر مقام قرب پر 12,000 سال رکھا گیا, پھر مقام حیا پر 12,000 سال رکھا گیا. 60,000 سال تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے قرب میں رکھا. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے اتارا. اتارنے کے بعد پھر اس کے 4 حصے کیے. 4 حصے کرنے کے بعد اللہ نے ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا, دوسرے حصے سے اللہ نے علم کو پیدا کیا, تیسرے حصے سے اللہ نے حکمت اور توصیف کو پیدا کیا, اور چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے مقام حیا پر 12,000 سال رکھا. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو. پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور ارقا فقطر منہ 100,004 قطرة من نور فخلق اللہ من کل قطرة روح النبی اور روح الرسول. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرے نور کی جانب دیکھا, 1,24,000 قطرات میرے نور سے جھڑے. اللہ نے ہر قطرے سے نبی اور رسول کی روح کو پیدا کیا. سبحان اللہ, بہت محبت سے سبحان اللہ. یار میں حدیث نور پڑھ رہا ہوں, میں حدیث نور پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں حدیث نور پڑھ رہا ہوں. اللہ کی قسم اس حدیث نور کو محبت سے سنو. اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو نور سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری تمام گناہوں کو بخش دے گا. آج اس رات حدیث نور پڑھ کر توبہ کر کے اٹھو تو غور سے سنو. اب میرے آقا فرماتے ہیں ثم تنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ من انفاسهم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الى یوم القیامہ. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کرام کی روحوں نے سانس لی, اور اللہ نے ہر سانس سے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام اولیاء کاملین, تمام محدثین, تمام فقہاء, تمام مفسرین, تمام غوث, تمام قطب, تمام ابدال, تمام اقطاب, تمام اوتاد, تمام رجال الغیب, تمام نجبا, تمام نقبا, تمام ولی, تمام عالم دین کی روح کو اللہ نے پیدا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں فالعرش والکرسی من نوری والکروبیون من نوری والملائکۃ السماوات سبع من نوری. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے آسمان کو میرے نور سے پیدا کیا, زمین کو میرے نور سے پیدا کیا, عقل کو میرے نور سے پیدا کیا, علم کو میرے نور سے پیدا کیا, جنت کو میرے نور سے پیدا کیا, جنت کی نعمتوں کو میرے نور سے پیدا کیا, جبریل کو میرے نور سے پیدا کیا, اسرافیل کو میرے نور سے پیدا کیا, اسرائیل کو میرے نور سے پیدا کیا, غوث کو میرے نور سے پیدا کیا, قطب کو میرے نور سے پیدا کیا, ابدال کو میرے نور سے پیدا کیا, اقطاب کو میرے نور سے پیدا کیا. اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو تیرے نبی کے نور سے پیدا کیا.
اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سنو، پھر میرے آقا فرماتے ہیں ثم خلق اللہ 12,000 حجاب فاقام اللہ نوری وهو الجزء الرابع في كل حجاب 1000 سنة وهي مقامات العبودیة والسکینة والصبر والصدق والیقین۔ آقا فرماتے ہیں پھر اللہ نے 12,000 پردہ پیدا کیے۔ کتنا پردہ پیدا کیا اللہ نے؟ 12,000 پردہ۔ ایسے میرے نبی تمہارے درمیان نہیں آئے، میرے نبی کس شان سے آ رہے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ ہمارے گھر میں اور آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے ماں کی پیٹ میں رہا آ گیا، لیکن جب تمہارا نبی آ رہا ہے تو کس شان سے آ رہا ہے؟ 9 مہینے میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مقام قرب پر 12,000، مقام محبت پر 12,000، مقام خوف پر 12,000، مقام رجا پر 12,000، مقام حیا پر 12,000 سال اللہ رکھ رہا ہے، تب تمہارے نبی کو تمہارے اور ہمارے درمیان بھیج رہا ہے۔ اب سنو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم خلق، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے 12,000 پردہ پیدا کیے۔ کتنے؟ 12,000 پردہ پیدا کیے۔ ہر پردے میں اللہ نے فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو، تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے 1,000 سال تک ہر پردے میں رکھا۔ کتنا سال رکھا؟ 1,000 سال تک۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو مقام خاص ہے، یہ وہ مقام قرب ہے، یہ مقام صدق ہے، یہ مقام یقین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم تنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ من انفاسهم الاولیاء۔ اے لوگوں، آقا فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جب میرے نور کو اس زمین پر متمکن کیا تو میرے نور سے پوری کائنات روشن ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور۔ آقا فرماتے ہیں غور سے سنو، اب میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو، اب میری امی جان کے شکم میں جب میرا نور آیا تو حضرت آدم علیہ نبی کے علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش تک پہنچا۔ حضرت آدم کے پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہے، اب حضرت آدم سے حضرت شیش تک پہنچا ہے۔ پھر شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمخنیک نام، نمخنیک نام کے بیٹے حضرت نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے آبر، آبر کے بیٹے فالق، فالق کے بیٹے ارغوا، ارغوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحمیسہ، الحمیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، علامہ مدثر رضا برکاتی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں غور سے سنو، اب 2-4 منٹ اور سنیں محبت کے ساتھ۔ میں نے، آپ نے کیا سنا ابھی؟ حدیث نور کیا سنا؟ اچھا سچ بتاؤ، ربیع الاول شریف میں آپ نے حدیث نور کبھی سنا ہے؟ کسی سے سنا ہے؟ کبھی سنا؟ اب سنو، جس دن میرے مصطفیٰ کی پیدائش ہو رہی ہے نا، جس دن، آج کی رات، جس رات میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور جتنے اس روئے زمین پر درخت ہیں ان درختوں میں پھل لگا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے تھنوں میں دودھ اتار دیا جائے۔ اور تو اور پیارے غور سے سنو، 70,000، کتنے؟ 70,000 اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے ارد گرد اللہ نے پیڑ لگائے، اور 7
ستون اللہ نے آسمان پر، ساتوں آسمان پر اللہ نے 7 ستون قائم کیا، ہر ستون کو زبرجد سے مرصع کیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ ستون ہے جو اللہ نے آسمان میں نصب کیا، اور اس کی روشنی کا یہ علم کہ اس ایک ستون سے پہلا آسمان روشن، دوسرے ستون سے دوسرا آسمان روشن، تیسرے ستون سے تیسرا آسمان روشن۔ یہ کس کی خوشی میں؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی میں، آمد کی خوشی میں۔ اے لوگوں ذرا اب توجہ کے ساتھ سنو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں وَإِذَا بِدِبَاجٍ أَبْيَضَ قَدْ مُدَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا بِقَائِلٍ يَقُولُ خُذُوهُ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ قَالَتْ وَرَأَيْتُ رِجَالًا قَدْ وَقِفُوا فِي الْهَوَاءِ بِأَيْدِيهِمْ عَبَارِقَ فِضَّةٍ وَرَأَيْتُ قِطْعَةً مِنَ الطَّيْرِ قَدْ أَقْبَلَتْ غُطَّتْ هِجْرِي مَنَاقِلُهَا مِنَ الزَّبَرْ وَأَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَوَاقِيطِ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں لوگوں بچہ تمہارے گھر بھی پیدا ہوتا ہے، بچہ ہمارے گھر بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہے اس کا انداز الگ ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف لا رہے ہیں ان کی آمد کا انداز الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی امی جان ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے آنگن میں کھڑی تھی، میں اپنے گھر میں کھڑی تھی، وَإِذَا بِدِبَاجٍ أَبْيَضَ قَدْ مُدَّ بَيْنَ السَّمَاءِ، میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 پردے زمین تک لٹکائے گئے، دونوں ریشمی پردہ بچھایا گیا۔ پھر حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں سونے کا تھال ہے جو آسمان میں گشت کر رہے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ پرندوں کا ایک جھنڈ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں ہے، میرے گھر کے چھتوں پر ہے، میں یہی دیکھتی رہی۔ ثم دخل علی طائر عظیم وصار شابا أيد في يده قدح مملوء وشرابا أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك الأزفر فناولني إياه وقال لي اشربي فشربت ثم قال لي اشربي فشربت ثم قال لي ارتوي فارتويت ثم قال لي ازدادي فارتويت۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اچانک ایک سفید پرندہ میرے کمرے میں داخل ہو گیا، دیکھتے دیکھتے ایک نوجوان کی صورت اختیار کر گیا۔ مجھے بہت زور پیاس لگی تھی، اس نے مجھے ایک گلاس پانی دیا، میں نے اس پانی کو لیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، میں نے اس پانی کو پی لیا۔ پینے کے بعد وہ پرندہ جو ایک جوان کی شکل کو اختیار کر گیا تھا اس نے اپنے ہاتھ کو نکالا اور میرے شکم پاک پر ہاتھ رکھا اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور پھر کہتا ہے اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا نور اللہ، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، اے کعبے کے بدر الدجا تشریف لے آئیے، اے طیبہ کے شمس الضحیٰ تشریف لے آئیے، اے شفع روز جزا تشریف لے آئیے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان لوگوں اللہ، اعلیٰ حضرت سرکار سبحان اللہ اب سبحان سیدہ اللہ۔ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سبحان اللہ، آپ کہتی ہیں کہ جب میرا لال، یہ آخر بات سنیے، آخر بات کہ جب میرا لال میرے شکم سے ظاہر ہوا، میرا لال میرے شکم سے ظاہر ہوا، لوگوں آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا نا؟ اب اس میں سے کوئی انسان بتاؤ کہ تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہو اس کی آنکھ میں سرما لگا کوئی ہے؟ کوئی ایسا بچہ بتاؤ کہ تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا ہو اس کا ناف کٹا ہوا ہو؟ کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو بچہ تمہارے گھر پیدا ہوا ہو اور جس کے جسم سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہوں؟ لیکن قربان جاؤ جس نبی کی ولادت ہوئی ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لما وضعت ولدا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مقہولا مدہونا مسرورا محمونا مطیبا قد شرح اللہ له صدرا رافعا یدیہ الی اللہ، کہ جب میرا لال میرے شکم سے ظاہر ہوا، جب محمد عربی کی پیدائش ہوئی، جب دونوں عالم کے مالک و مختار کی ولادت ہو رہی ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، میرے لال کا ناف کٹا ہوا ہے، سبحان اللہ، میرے لال کے جسم پر تیل لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، میں نے دیکھا کہ میرے لال کے جسم سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں، میرے لال کی نگاہیں نیچی سجدے میں ہے اور میرے لال کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سبحان
سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلگلے باغ نور کا اور ہی کچھ اٹھان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس واہ ایک واہ بات اور سنیں، سبحان اللہ یہ سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت ہے۔ اب سنیے گا غور سے، تین لوگ میرے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تین لوگ آئے، تین شخص، اور یہ کتاب کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں نا تاکہ کسی کو شک ہو نا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ سنیے گا کتاب کا حوالہ سنیے گا، امام جلال الدین سیوطی الخصائص کبریٰ جلد نمبر 1، امام قسطلانی المواہب اللدنیہ شریف جلد نمبر 1، اور یہ دیگر تمام امام جلال الدین سیوطی پھر اپنی دوسری کتاب میں اس طرح سے تمام کتاب میں محدث ابن جوزی البیان المیلاد میں یہ تمام روایت نقل فرماتے ہیں۔ آخر کی بات سنیے، تین لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہیں، ایک کے ہاتھ میں حریر کا تشت، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا تشت، اور ایک کے ہاتھ میں زبرجد کا تشت۔ تین تشت میرے مصطفیٰ جان رحمت آئے ہیں، ابھی سرکار پیدا ہوئے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں دیکھا میں گھبرا گئی، میں نے دیکھا میں گھبرا گئی۔ حریر کے تشت والا انسان آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس نے ایک انگوٹھی نکالی، نکالنے کے بعد اس انگوٹھی سے میرے محبوب کے شانے پر ایک نشان لگایا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر میں کیا دیکھتی ہوں سبحان اللہ کہ ایک تشت جس کے ہاتھ میں تھا اس تشت سے اس نے پانی نکالا اور میرے محبوب کو 7 بار اس نے غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد ہر بار غسل دیتا، اور غسل دینے کے بعد میں دیکھتی کہ میرے لال کے حسن میں اضافہ ہو رہا ہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ابھی میرا لال میرے گود میں ہے، ابھی میرا لال میں اپنے لال سے گفتگو فرما رہی ہوں، اچانک میں نے دیکھا ایک شخص میرے لال کے قریب پہنچا، اس نے میرے لال کے گال پر اپنے گال کو رکھا اور بہت تیز رفتار میں گفتگو کرنے لگا۔ میں گھبرا گئی آخر یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خازن جنت ہوں، میں داروغہ جنت ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں تاکہ تمہارے بیٹے کو میں کچھ بتا سکوں سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے سبحان اللہ، عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، پیدا ہونے کے بعد اس کے چہرے پر ہم ایک ہانڈی مٹی کی رکھتے، جیسے ہی میں نے اپنے لال کے چہرے پر اس مٹی کے ہانڈی کو رکھا، وہ ہانڈی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آواز آئی کہ اللہ اپنے محبوب کا دیدار فرما رہا ہے سبحان اللہ۔ لوگوں یہ ہے ولادت، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد۔ لہذا آپ تمامی احباب حضور کی ولادت ہر سال سنتے ہیں، ہر سال حضور کے اس جشن کو مناتے ہیں، تو اس سال بھی منا رہے ہیں۔ منانے کے ساتھ ساتھ ایک کام کیجئے کہ اگر کوئی یتیم آپ کو نظر آ جائے، کوئی غریب آپ کو نظر آ جائے، کوئی بے کس و مجبور آپ کو نظر آ جائے، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے، جتنے ہاتھ اس نے رکھے اور اس یتیم کے بعد اس کے ہاتھ سے جتنے مس ہوئے، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرما دے گا۔ تمہارے دروازے پر کوئی یتیم آئے تو کسی یتیم کو پھیرنا نہیں، اس لیے کہ تم بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے ماوا و ملجا کی ولادت شریف بنا رہے ہو۔ لہذا یہ پیغام ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی کامیاب کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی کامیاب کر دے۔ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو شریعت کے گرفت میں ہو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی معاف کرے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، شمع دل
مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور اے رضا میٹھے رضا پیارے رضا سچے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ